کر رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک برتن میں اس پانی کو لے کر آؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کے سامنے ایک برتن میں اس پانی کو پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اور منہ مبارک اور کلی حضور نے فرمائی اس پانی کے اندر، فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر اس چشمے کے اندر اس پیالے کو ڈال دو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روایت فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہم نے تعمیل کی اور اس پیالے کو جا کر اس چشمے کے اندر الٹا تو وہ چشمہ بالکل جو ایک جوتے کے تسمے کے برابر تھا تو وہ بھر بھر کر پانی اس سے باہر آنا شروع ہو گیا. تو وہ ہمارا 30,000 کا جو لشکر تھا، کتنا بولو، 30,000 کا لشکر تھا، اور اس کے جانور بھی کثیر تھے، اس کے اونٹ بھی تھے اور اس کے گھوڑے بھی تھے، ان کے ساتھ بکریاں بھی تھیں اور دیگر سامان بھی تھا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 30,000 کے لشکر نے پیٹ بھر کر اپنے مشکیزے بھی کھا لیے، پیٹ بھر کر پانی بھی پی لیا اور ان کے جانور بھی حضور کی رحمت سے سیراب ہو گئے. حضور کی رحمت سے سیراب ہو گئے. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور نے کیوں منع فرمایا تھا؟ غالباً ہو سکتا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں زہریلے عناصر جب حضور نے منع فرمایا تو حضور کا ہر حکم بولو حکمت سے پر ہوتا ہے. حضور کا ہر حکم جو ہے حکمت سے پر ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے مدینے کی طرف، تبوک کا معرکہ غزوہ ختم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. تو مدینہ آنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تسلیم کے سامنے حضور کا ایک عقیدت مند سامنے آ گیا، ایک محبت کرنے والا سامنے، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا احد جبل، ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ. حضور نے احد پہاڑ حضور کے سامنے کھڑا تھا. کون بولو؟ احد پہاڑ. اور حضور نے فرمایا دیکھو یہ احد پہاڑ ہے، ھذا احد جبل. حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یحبنا. حضور نے فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو افسوس ہے امتی، افسوس ہے امتی، ہے سخت افسوس ہے امتی کہ ایک پہاڑ کے اندر تو حضور کی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، ایک پتھر کے اندر تو حضور کی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، لیکن افسوس ہم غلامی کا دعویٰ کرنے والے حضور کی محبت سے کتنا دور ہیں. تو ایسی محبت تھی اور پہاڑ کو یحبنا، حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ایک موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان اور عمر کے ساتھ اور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث کی باتیں ہیں، وہ کسی کہانی نہیں ہے، روایات مستند روایات ہیں جو حضور کے معجزات میں سے کہ وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک احد پر رکھا، احد پر رکھا تو وہ احد پہاڑ کے اوپر جو ہے زلزلہ کی کیفیت طاری ہو گئی، خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا. تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ درخت، حجر، شجر وہ بھی حضور کو پہچانتے ہیں، دریا اور سمندر بھی حضور کو پہچانتے، آسمان والے بھی، آسمان کی جو کائنات ہے اور اللہ کی جو مخلوقات ہے آسمان، وہ بھی حضور کو پہچانتے. اگر نہیں پہچانتے ہیں تو ہم نہیں پہچانتے. تو فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے،
اس سے محبت کرتے ہیں، اسی سے آپ سیکھ لیں۔ محبت کرنی ہے اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، تو ہم اور پہاڑ سے کہ وہ کیسی حضور سے محبت کر رہا ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کہ صحابہ دیکھو یہ دیکھنے میں تو پہاڑ ہے لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی ہو غلامی، ایسی ہو عقیدت، ایسی ہو محبت رکھنی ہے تو خالص ہو، غلامی رکھنی ہے تو خالص ہو، حضور کے ساتھ عقیدت ہو تو خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو، ایسی محبت ہو، ایسی محبت ہو کہ اس محبت کی خوشبو حضور تک جائے، ہمارے اندر وہ محبت پیدا نہ ہو سکی، جی وہ غلامی پیدا نہ ہو سکی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم کے صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ حیران ہو گئے، ایک پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتا ہے، ایک پتھر بھی حضور سے محبت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم کا یہ معجزہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے جس سخت پتھر پر بھی اپنا پاؤں مبارک رکھا تو وہ نرم ہو گیا، اس پر حضور کی انگلیاں مبارک کے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے نشانات آج بھی وہ پتھر پر۔ تو فرمایا کہ دیکھنے میں تو ایک پہاڑ ہے لیکن سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس میں تدریس ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں آپ کو لرننگ ہو رہی ہے، آپ کو اسکل کیا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک پہاڑ سے ہی سیکھ لو کہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے، وہ حضور سے عقیدت رکھتا ہے، اور ہماری نمازیں، ہمارا قیام، ہمارا رکوع اور ہمارا نام لینا سب میں ملاوٹ ہوتا ہے، اس لیے ہماری محبت میں وہ خوشبو پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم میرے دوستوں اور بزرگوں مدینہ پاک تشریف لے آئے، جب حضور کسی مارکے سے کسی غزوے سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے تھے۔ حضور پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، گھر والوں کو اطلاع دیتے تھے، گھر والوں کو اطلاع دے دی جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جتنے بھی لوگ ملاقات کرنے والے ہوتے تھے، جن سے بھی حضور نے ملاقات کرنی ہوتی تھی، جتنے فیصلے ہوتے تھے، جتنے ترازے ہوتے تھے، جتنے جھگڑے ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر طے۔ تو آج بھی اگر اس سسٹم کو بحال کر دیا جائے، آج بھی اس سسٹم کو خلفائے راشدین بھی یہ کرتے تھے، بحال کر دیا جائے تو مسجد ایسا اللہ کا گھر ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں لوگ جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، تھرتھری کبھی داری ہو جاتی ہے کہ یار میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ منصفین جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں جو بٹھا دیے جائیں تو یہ عدالتوں والے یہ بھوک مر جائیں گے، یہ عدالتوں والے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھوک مر جائیں گے، ان کو روزی روٹی کے لالچ پڑ جائیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہے قتل کے مقدمات ہوں، چاہے بیعت کے مقدمات ہوں، جھگڑے کے تنازعات ہوں، جتنے معاملات تھے حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر طے فرماتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اجمعین روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اور منافقین کا پردہ چاک کر دیا ہے اس غزوے کے اندر جو ہر دفعہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے، اور قرآن میں برملا ان کا اظہار کیا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ تو باری باری یہ 80 کے قریب منافقین تھے، صحابہ فرماتے ہیں، جو آ کر مختلف جو ہے وہ مختلف بہانے پیش کر رہے تھے۔ کسی نے کہا
میرا یہ حادثہ ہو گیا، میری فلاں فوتگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جو جھوٹ تھے اس پر حضور نے پردہ رکھا۔ کیا رکھا بولو؟ پردہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب جو نہیں فرمائی۔ ہمارا آج کا جو سب سے بڑا کام مسلمانوں کا وہ عیب جو یہ اور پردہ فاشی ہے دوسرے کی، اس میں رات دن ہم لگے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شرابی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی میں اور میرا والد، میں بچپن میں تھا، نوجوانی میں تھا، اور نوجوانی کی عمر جو ہوتی ہے وہ اس میں نادانیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرے والد محترم اور ہم ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو جب تہجد کا وقت ہوا، جب تہجد کا وقت، تو تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جو یہ دل سے پڑھی جاتی ہے۔ کس سے بولو؟ بولو یار، پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی، دل سے پڑھی جاتی ہے، متا اثر ہو جائے، متا اثر ہو جائے۔ اس کی کوئی اذان نہیں ہے، اس کا کوئی بلاوا نہیں ہے، اس کے لیے ملا اور مرغا جو ہے وہ بھی خاموش رہتا ہے، مرغا بھی اپنی مولویوں کے اذانوں کے ساتھ ہی شروع کرتا ہے۔ مرغے سے پوچھا گیا یار تجھے تو اذانیں بھی دیتا ہے اور مجھے کان بھی دیتے ہیں لوگ ذبح کر کے کھا جائے۔ اس نے کہا جگانے والے کا تو یہی انجام ہوتا ہے، جو اپنی قوم کو جگائے گا اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے ذبح کر کے ہانڈی میں ڈال دے۔ چل بھائی تم نے شور مچایا ہوا، تو چل ہانڈی میں۔ تو یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ جو بھی ہے اس معاشرے میں حق اور سچ کی بات جاتا ہے اس کی گردن پہلے کاٹتے ہیں۔ چلو یار اس کو پہلے، اس کو ہڈیا میں پہلے ڈال۔ تو مرغے نے کیا کہا یار میں آدم سے مجبور ہوں اور میرے اللہ نے یہ فطرت رکھی، میں نے اذان دینی ہے، اور جن کو میں برا لگتا ہوں وہ چھری اٹھاتے ہیں، مجھے ذبح کرتے ہیں اور ہڈی میں ڈالتے ہیں، ہم کھا جاتے ہیں۔ تو جگانے والے کا یہی انجام ہوتا ہے، جو جگاتا ہے اس کو ہڈیا میں پھینک کے پکا کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہے، اس کی اذان دل کے اندر اترتی ہے، وہ عرش سے آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے بولو؟ عرش سے آتی ہے، اور ہر ایک کے دل میں نہیں آتی، کسی کسی کے دل میں آتی ہے۔ یہ وہ چھٹی نماز ہے تہجد کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تسلیم باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے، جس کی کوئی آزان نہیں ہے، جس کے بارے میں مرغ بھی خاموش ہے، ملا بھی خاموش ہے، مسجد والے بھی چوپ ہیں، باقی پانچوں میں تو اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ لیکن تہجد ایک ایسی نماز ہے جو دل سے پڑھی جاتی ہے، اس کی اذان دل میں اترتی ہے، اس کی نہ اقامت ہے نہ ملا اور مرغ کا بلاوا ہے۔ یہ جب دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی، پھر آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور تہجد کا وقت ہوا۔ حضرت شیخ سعدی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فارسی کے قادر الکلام شاعر ہیں، بہت اچھا انہوں نے خدمت اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، ان کی جو کتابیں ہیں وہ نایاب ہیں۔ اب تو فارسی ترک ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، اور پہلے جو ہے ہمارے دور کے اندر جب ہم کتابیں پڑھتے تھے اس وقت فارسی سے ابتدا کراتے تھے، اس کے اندر علوم کے اتنے خزانے ہیں کہ بیان کرتا رہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرت شیخ سعدی شرازی مصلح الدین، آپ کا نام کا محمد مصلح الدین سعدی شرازی، شراز سے آپ کا تعلق تھا، اور سلطان ناصر الدین قباچہ جو ملتان کا بادشاہ تھا اس کے دور کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس دور میں ملتان میں ناصر الدین قباچہ نے حضرت شیخ سعدی کو دعوت بھی دی تھی کہ آپ ملتان تشریف لائیں تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر سکیں، لیکن وہ بڑھاپے کے سبب اور اپنی عمر کے زیادہ ہونے کے سبب وہ تشریف نہیں لا سکے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا اور تہجد کی نماز ہوئی تو میرے والد محترم اور ہم اٹھے، ہم نے وضو بنایا، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی سرائے میں. اب یہ والی سرائے نہیں کہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ایک کمرہ سا ہوتا تھا، مسافر جہاں مل کے سارے وہاں رات گزارتے تھے، پھر صبح ہوتی تھی ہر کوئی اپنی منزل کی طرف چلا جاتا تھا. تو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ تہجد کی جو نماز ہم نے ادا کی، اور جب تہجد کی نماز ہم ادا کر چکے تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ دیکھو اپنا والد محترم بابا جان، یہاں پر کیسے کیسے بزرگان دین داڑیوں والے سفید بزرگ بھی یہ سوئے ہوئے ہیں بے خبر. ان کو چاہیے تھا یہ اٹھتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے. میرے والا خبردار خاموش ہو گیا. فرمایا جو تو نے سادی بات کی ہے، اس بات کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی ان کے ساتھ خاموشی سے سویا رہے، تو بھی ان کے تہجد کی نماز نہ پڑھتا. تیری تہجد کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ آیا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کی ہے. انہوں نے نماز کے نہ پڑھنے کو بھی غیبت میں لیا، نماز کے نہ پڑھنے کو بھی غیبت میں لیا ہے، چغلی میں لیا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے بیٹے، جو سو رہا ہے اس کو سوتا رہنے دو، یہ نماز ان پر فرض نہیں ہے. اب فرض نماز کا ٹائم ہو تو آپ ان کو کہیں اٹھائیں ان کو، پھر اٹھو نماز کرنا ہے. لیکن یہ وہ نماز ہے کہ بہتر تھا کہ تو بھی ان کے ساتھ سویا رہتا، لیکن یہ عیب جو ہی نہ کرتا، ان کے بارے میں بات نہ کرتا. یہ کتنی احتیاط کرتے تھے بزرگان دین، کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی عیب لگا. تو اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی پردہ رکھا. حضور کے سامنے، آقا کے سامنے وہ منافقین مسجد نبوی میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے تھے اور حضور ان کا پردہ رکھ رہے تھے، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین. لیکن اللہ پاک خاموش نہیں رہے. سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ان کا پردہ چاک کر دیا، فرمایا ہے محبوب یہ منافقین ہیں، یہ نفاق والے ہیں، انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا ہے. سورہ توبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے کہ اللہ پاک نے کیسے منافقین کا جو ہے وہ پردہ چاک کیا. لیکن ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درگزر فرماتے تھے، شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے، معاف کرتے تھے. وما علینا الا البلاغ.